جنگ چھڑ جائے گی، ہمارا نقصان ہو جائے گا، جنگ چھڑ جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ میرے نبی نے ایسی تعلیمات عطا فرمائی ہیں، کائنات کا کوئی معلم ان کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا جنگ کی آرزو نہ کرنا، جنگ کی آرزو نہ کرنا، لیکن جب جنگ چھڑ جائے پھر پیٹ پھیر کے بھاگنا بھی نہیں ہے، پھر اللہ کی ذات کے اوپر یقین بھی رکھنا، کیونکہ پھر تمہاری زندگی بن جائے گی جب تم اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھ کے لڑو گے۔ پھر عبداللہ بن روا کا یہ قول بھی ثابت آتا ہے اور سچ بھی آتا ہے اور صادق بھی آتا ہے۔ میرے نبی کے غلام نے اس وقت فرمایا جس وقت شاہ روم کے گورنر نے ایک مسلمان، ایک میرے نبی کے قاصد کو شہید کیا، یہ خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچ گئی، میرے نبی نے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ ایک قاصد کی شہادت پہ، ایک قاصد کی شہادت پہ میرے نبی نے 3000 کا لشکر تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے بھیج دیا۔ جب مقام موجہ کے اوپر پہنچا، ادھر 3000 ہیں، مخالفت میں 2 لاکھ کا لشکر جرار ہے۔ جب مسلمانوں نے 2 لاکھ کے لشکر کو دیکھا، اب جنگ میں جنگ کے بارے میں مشاورت شروع کر دی، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ میرے نبی کے صحابی حضرت عبداللہ بن روا جب سنتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے یہ اعلان کرتے ہیں کلمہ کس کا پڑھا؟ لوگ کہنے لگے اللہ کا پڑھا۔ رسالت کس کی مان لی؟ آپ نے جب یہ سوال اٹھایا، میرے نبی کے صحابہ نے فرمایا محمد رسول اللہ کی، سبحان اللہ، محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی ہے، رب ذوالجلال کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے۔ تو میرے نبی کا صحابی کہنے لگا پھر سنو ڈرنا کیا ہے، ہم تو اپنے گھروں سے شہادت کی آرزو لے کر کے نکلے ہیں، پھر ڈرنا کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے شہید ہونے والا ناکام نہیں لوٹتا۔ میرے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ حاصل نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ڈرتے کیوں؟ ہم شہادت کی آرزو لے کر گھروں سے نکلے ہیں، پھر ہمیں ڈرنا کیا ہے؟ ہمیں ڈرنا کیا ہے؟ ہم نے دشمن کی اصلی کو نہیں دیکھنا، ہم نے دشمن کی طاقت کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس کے سپر پاور کو نہیں دیکھنا، ہم لڑیں گے اس لیے اس دین کی خاطر لڑیں گے جس دین کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت بخشی۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ کس کی بات ہے؟ اور بولو تو صحیح۔ حضرت عبداللہ بن روا، کس کی؟ حضرت عبداللہ بن روا کی۔ آپ نے کہا ہم اس دین کے لیے نکلے ہیں جس دین کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے، اس لیے ہم گھر سے جب نکلے ہیں شہادت کی آرزو لے کر کے نکلے ہیں، لہذا ہمیں ڈرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ باقی میں تکلیف ہے تو آتی نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے یا تو کلمہ چھوڑو، کلمہ نہیں چھوڑتے تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف سے بھی آزماتے ہیں،
اور ہم تمہیں بھوک سے بھی آزماتے ہیں. یہ نا کہ جنگ لگے گی تو ہم بھوکے مر جائیں گے. رازق اللہ کی ذات ہے یا جنگ ہے؟ جنگ کچھ نہیں ہے. آج تو ڈیڑھ ارب ہے نا. اس وقت ایک سپر پاور فارس کی تھی، ایران کی. سپر پاور روم کی تھی. نہ اتنے مسلمان تھے. ڈرتے تو مکہ کی گلیوں میں ڈرتے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہتے. بتاؤ نا طائف والوں نے میرے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اسی دین کے لیے میرے نبی گئے تھے نا. لہو لہان کر کے بھیجا، آواز چھوڑ دیے، لیکن میرے نبی اپنے دین سے اپنے مشن سے پھرے نہیں. مکہ میں سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. کیا بلال کو تپتے ہوئے صحراؤں پہ نہیں گھسیٹا گیا؟ کیا بلال کو ٹارچر نہیں کیا گیا؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق کو زدوکوب نہیں کیا گیا؟ انہوں نے دین کو چھوڑا ہے، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑا ہے. پھر جس صدیق نے مکہ میں مار کھائی ہے، میرے رب نے اسے مسند خلافت پہ بٹھایا. یہ تنگی مسلمان کے سامنے کچھ نہیں ہے. دیکھ لو 70 سال لڑنے والے سپر پاوروں کے ساتھ آج اپنی حکومت میں موج و مستی میں لگے ہوئے ہیں. 70 سال لڑے ہیں امریکہ سے بھی، برطانیہ سے بھی اور روس سے بھی. دور حاضر میں یہی سپر طاقتیں ہیں نا. لڑکے آج ان کی طرف کوئی دیکھتا نہیں ہے. مسلمانوں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہو، نبی کی ذات پہ یقین رکھتے ہو، پھر ڈرنا نہیں ہے، پھر مرنا ہے. پھر عبداللہ بن رواحہ کے اس قول کو بھی سامنے رکھنا ہے جس عبداللہ نے یہ کہا ہے. سنو، ہمیں اس دین کی وجہ سے عزت ملی ہے. ہم گھروں سے شہادت کی آرزو لے کر کے نکلے ہیں، لہذا ہمیں ڈرنا نہیں ہے. ہم تو دو باتوں سے خالی نہیں ہیں. لڑیں گے تو فتح حاصل کریں گے، لڑتے مر جائیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے. یہ صحابی رسول کہتے ہیں، صحابہ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں نا، سارے صحابہ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں نا، عبداللہ بن رواحہ نے بات سچ کر دی ہے. قربان جو عبداللہ کی اس بات کے اوپر کہا، عبداللہ نے بات سچ کر دی ہے اور سچ کہا ہے. پھر جنگ موتا کے حالات تو طالب علم پڑھتے رہتے ہیں، پھر کیا ہوا. تو اس وجہ سے یقین اللہ کی ذات پہ کر کے جب مومن چلتا ہے نا، پھر دشمن کچھ کر نہیں سکتا. دیکھو نا بدر میں کتنے تھے؟ 313. باقی سارا عالم کفر ایک تھا. مسلمان اگر اللہ کی ذات پہ یقین کر کے لڑے نا، تو یہ گائے کا منتر پینے والے یہ کیا ہے؟ فتو کیا کرتے ہیں کہ ان کے بڑے بھی کرتے آ رہے ہیں. آپ ٹینشن نہ لیں. ابو جان مکہ کا سردار تھا نا، ساری پاور اس کی تھی. مسلمان تو نہتے چھوڑ کے مکہ کو گئے تھے، کچھ نہیں تھا بلکہ سوائے عمر فاروق کے باقی تو چھپ کے نکلے ہیں. یہ حالت تھی. لیکن مدینہ میں آئے یہودی بھی کافروں کے ساتھ ایک تھے نا سارے، جیسے آج ایک ہے. تو پاور کس کے پاس تھی؟ ابو جال کے پاس. طاقت کس کے پاس تھی؟ ابو جال کے پاس. اسلحہ کس کے پاس تھا؟ ابو جال کے پاس. شرارتیں انڈیا کی طرح کون کرتا تھا؟ ابو جال کرتا تھا. پہلی جنگ لڑی، منہ پہ کھا کے گئے اور مسلمانوں نے تاریخ رقم کر دی ہے. مسلمانوں نے تاریخ رقم کر دی ہے. ہاں، سوال یہ ہے، اس وقت بھی جنگ میں بیٹھ کے بھی یہ دعا کرتے رہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ جنگ کا ہتھیار ہے. لڑنا ہے تو پھر لڑنا ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا، ایک شام میدان جنگ میں گزارنے والا 1000 روزوں سے اور 1000 راتیں جاگنے والوں سے یہ بہتر ہے. 1000 راتیں اور 1000 روزے رکھنے والا دونوں
ٹھہر گیا نا تو میرے نبی